بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں زبیر اور اس کی دو بیویاں عائشہ اور فرزانہ رہتی تھی۔ زبیر ایک محنتی کسان تھا لیکن اس کی زندگی میں سکون کا فقدان تھا۔ عائشہ سے اس کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یہ بات زبیر کے دل میں ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ کئی دعاؤں اور اولاد کے بعد بھی عائشہ اولاد سے محروم رہی تو زبیر نے خاندان کے دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لی۔ فرزانہ جوان اور خوبصورت تھی اور اس کی آمد نے عائشہ کے دل میں حسد کی آگ کو جلا دیا۔ چند مہینوں کے بعد فرزانہ کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ زبیر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے بچی کا نام نور رکھا کیونکہ وہ واقعی گھر میں روشنی کی کرن بن کر آئی تھی، لیکن نور کی پیدائش کے ساتھ ہی عائشہ کے دل میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ زبیر کی ساری محبت اب فرزانہ اور اس کی بیٹی پر مرکوز ہو چکی ہے۔ نور اب 2 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ گلاب کی طرح نازک اور معصوم اور چلبلے تھی۔ زبیر اسے دیکھ کر اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتا، لیکن عائشہ کے دل میں نور کے لیے محبت کی بجائے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک دن زبیر کو قائل کیا کہ وہ نور کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ اس کا کہنا تھا کہ نور کی موجودگی ان کے گھر میں مشکلات لا رہی ہے اور اسے اگر چھوڑ دیا جائے تو ان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ زبیر کو پہلے تو یہ بات عجیب سی لگی، لیکن عائشہ کی مسلسل باتوں اور ضد کے آگے وہ جھک گیا۔ ایک رات جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی پدم تھی، زبیر نے نور کو اٹھایا اور اسے جنگل میں چھوڑ آیا۔ معصوم بچی اپنے باغ کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتی رہی لیکن جلد ہی تھک کر گر پڑی۔ جنگل کے سناٹے میں نور کے رونے کی آواز گونجتی رہی۔ نور کئی گھنٹوں تک روتی رہی، یہاں تک کہ ایک بوڑھا بزرگ جو جنگل میں عبادت کے لیے آیا تھا اس کی آواز سن کر وہاں پہنچا۔ بزرگ کا چہرہ نورانی اور اس کی آنکھوں میں بے حد شفقت تھی۔ انہوں نے اسے دلاسا دیا۔ ان کا دل اس معصوم بچی کی حالت دیکھ کر پیس گیا۔ اے معصوم، تمہارے ساتھ کون ہے؟ ایسا ظلم کون کر سکتا ہے؟ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی۔ بزرگ نور کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایک قریبی گاؤں میں اسے اپنی بیٹی کی طرح پالنے لگے۔ نور جلد ہی ان کے دل کا سکون بن گئی۔ وہ اسے دین کی تعلیم دیتے اور اس کے معصوم سوالات کے جوابات دیتے۔ نور کی موجودگی سے ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی۔ نور اب بزرگ کی پرورش میں رہ رہی تھی۔ وہ انہیں دادا کہہ کر بلاتی۔ اب وہ بڑی ہو رہی تھی اور ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ دادا نے نور کو دین کی بنیادی تعلیم دی اور اس کی معصومیت اور شوق کو دیکھ کر وہ دن رات دعا کرتے کہ اللہ سے ہر آزمائش سے بچائے رکھے۔ لیکن اللہ کی حکمت میں نور کے لیے کچھ اور ہی طے تھا۔ ایک دن دادا نے نور سے کہا، بیٹی، مجھے چند دنوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہاں رہنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا اور کسی سے کوئی چیز مانگنے یا لینے کی ضرورت نہیں، اب تم بڑی ہو رہی ہو۔ نور نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں گھر کا خیال رکھے گی، لیکن دادا کے جانے کے بعد نور کو احساس ہوا کہ وہ بہت سی باتوں میں ناتجربہ کار ہے، خاص طور پر گھر کے کام کاج میں۔ دادا کے جانے کے بعد نور نے پہلی بار اکیلے کھانے بنانے کی کوشش کی۔ اس نے اناج نکالا، آٹا گوندنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ اس کے سنبھل ہی نہیں رہے تھے اور آٹا ٹھیک سے گوندا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب وہ روٹی بنانے کے لیے آگ جلانے لگی تو اسے سمجھ نہ آیا کہ آگ کیسے جلائی جائے۔ کئی بار کوشش کرنے کے باوجود وہ ناکام رہی۔ آخرکار اس کا دل بھر آیا۔ بھوک سے نہ ڈال۔ نور نے سوچا کہ دادا نے منع کیا تھا کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں، لیکن آگ لانا تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ قریبی گاؤں کی طرف چل پڑی۔ راستہ طویل اور اجنبی تھا، لیکن نور اپنی معصومیت اور بھوک کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جب نور گاؤں پہنچی تو اس کی معصوم شکل دیکھ کر ایک عورت جو حمیرہ کے نام سے جانی جاتی تھی اس کے قریب آئی۔ حمیرہ ایک چلاک اور خود غرض عورت تھی جو دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں ماہر تھی۔ نور کو دیکھتے ہی اس نے اسے گھر بلایا اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ جنگل کا راستہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ نور نے سچائی سے کہا، میں دادا کے گھر میں اکیلی ہوں، مجھے آگ جلانی نہیں آتی، اس لیے آگ لینے آئی ہوں۔ حمیرہ نے اس کی معصومیت کو بھانپتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، میں تمہیں آگ دوں گی، لیکن پہلے تم ذرا میرا ہاتھ بٹا دو، میرا گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ نور نے نیت صاف رکھی اور سوچا کہ اگر یہ عورت آگ دے رہی ہے تو اس کی مدد کرنا ٹھیک ہوگا، لیکن حمیرہ نے نور کو کام پر لگا دیا۔ پہلے اس نے نور سے آٹا گندوایا، پھر جھاڑو لگائے، پھر برتن دھلائے، اور جب نور تھکنے لگی تو حمیرہ نے اسے ڈانٹا، کام ختم کیے بغیر مت بیٹھنا ورنہ آگ نہیں ملے گی۔ حمیرہ کے دل میں ایک منصوبہ تھا۔
اس کا ایک بیٹا تھا جو اکثر گاؤں سے باہر رہتا تھا۔ ہمیرا نے سوچا کہ نور جیسی معصوم لڑکی کو اپنے بیٹے کے جال میں پھنسا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں باندھ لیا جائے۔ اس نے نور کو اپنے کاموں میں اتنا الجھا دیا کہ وہ دادا کے گھر واپس جانے کا وقت ہی نہ نکال پائی۔ نور اس گھر میں بے حد تھک گئی۔ اس کی معصومیت اور تجربہ کاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا نے اسے کبھی ایک کام دیا کبھی دوسرا۔ نور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ دادا جلد واپس آ جائیں، کیونکہ وہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتی تھی۔ نور اب ہمیرا کے جال میں پھنس چکی تھی۔ دن بھر کام کی تھکن اور رات کی نیند کی کمی نے اس معصوم بچی کو بے حال کر دیا تھا۔ ہمیرا نے موقع دیکھ کر نور کو گھر کے اندر قید کر لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اسے بیچ دے گی یا اپنے بیٹے کے لیے قید رکھے گی۔ نور کی زندگی ایک اور آزمائش میں بدل چکی تھی، لیکن اس کی دعائیں اب بھی جاری تھیں۔ ایک دن ہمیرا نے نور کو یہ کہہ کر بلایا کہ وہ اسے ایک اور گاؤں لے جا رہی ہیں جہاں اس کے دادا ہوں گے۔ نور خوش ہو گئی اور ہمیرا کے ساتھ چل پڑی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہمیرا اسے بازار لے جا رہی تھی جہاں وہ بچوں کا سودا کرتی تھی۔ نور کی معصومیت نے اسے حقیقت سے بے خبر رکھا، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ بازار کے قریب نور کو لے جاتے ہوئے ہمیرا ایک لمحے کے لیے رکی۔ اسی دوران وہاں بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ بادشاہ جو شکار کی غرض سے نکلا تھا، نور کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ اس نے دیکھا ایک معصوم لڑکی ہمیرا کے ساتھ بے حد خوفزدہ اور بے حال کھڑی ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہمیرا سے سوال کیا، یہ بچی کون ہے اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ہمیرا بڑکھلا گئی اور جھوٹ کرتے ہوئے بولی، یہ میری بھتیجی ہے، لیکن یہ بہت ضدی ہے، اس لیے اسے سبق سکھانے کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ کو ہمیرا کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے نور سے سوال کیا، لیکن نور اتنی خوفزدہ تھی کہ کچھ نہ بولی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ نور کو اس کے ساتھ محل لے جایا جائے اور ہمیرا کو گرفتار کیا جائے۔ محل پہنچ کر نور کی زندگی یکسر بدل گئی۔ بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھا اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ نور کے لیے یہ ایک خواب جیسا تھا، لیکن اس کی کہانی میں سکون کا لمحہ بہت مختصر ثابت ہونے لگا۔ کچھ وقت کے بعد بادشاہ کو نور کی معصومیت اور حسن کی طرف کھنچاؤ محسوس ہونے لگا۔ وہ اس سے بے حد متاثر تھا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے نور کو نکاح کی پیشکش کی اور نور نے اپنے دادا کو یاد کرتے ہوئے دعا کی کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ نکاح کے بعد نور بادشاہ کی دوسری بیوی بن گئی اور اس کی زندگی میں ایک بار پھر نئے موڑ آ گیا۔ بادشاہ کی پہلی بیوی شہانہ، جو محل میں سب سے طاقتور خاتون سمجھی جاتی تھی، نور سے شدید حسد کرنے لگی۔ شہانہ کو محسوس ہونے لگا کہ بادشاہ کی توجہ نور کی طرف زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس نے نور کے خلاف مختلف سازشیں کرنا شروع کر دی، لیکن کبھی کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی اور کبھی محل میں اس کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے، لیکن نور کی معصومیت اور بادشاہ کی محبت کے سامنے اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ ایک دن شہانہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ نور کو رستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا۔ اس نے نور کو محل کی چھت پر بلایا اور اس سے بحث شروع کر دی۔ جیسے ہی نور پیچھے ہٹی، شہانہ نے موقع دے کر اسے دھکا دے دیا۔ نور نیچے گرنے لگی، لیکن اسی لمحے ایک معجزہ ہوا۔ نور زمین پر گرنے کی بجائے ایک حسین پھول میں تبدیل ہو گئی۔ وہ پھول ایسا دلکش تھا کہ بادشاہ جب اسے دیکھنے آیا تو اسے فوراً احساس ہوا یہ نور کا وجود ہے۔ بادشاہ نے اس پھول کو اپنی حفاظت میں رکھا اور کسی کو اسے چھونے کی اجازت نہ دی۔ وہ نور کی جدائی میں بے حد غمگین ہو گیا، لیکن شہانہ کا ظلم پھر بھی جاری رہا۔ بادشاہ اپنی نئی بیوی نور کی جدائی میں بے حد غمگین تھا۔ اس کی ساری دنیا نور کی وجود سے وابستہ ہو چکی تھی۔ نور کے حسین پھول بن جانے کے بعد بادشاہ نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ دن رات اس پھول کو دیکھتا اور اس دل ہی دل میں نور سے باتیں کرتا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کی پہلی بیوی شہانہ کے دل میں مزید حسد بڑھ گیا۔ شہانہ کا نیا وار۔ شہانہ نے سوچا کہ اب بادشاہ کی توجہ کو نور کے نشان یعنی کہ اس کے پھول سے ہٹانا ضروری ہے۔ اس نے ایک مقامی جادوگر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس پھول کو توڑوا دے۔ جادوگر نے کچھ پڑھائی کی اور پھول کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جہاں پھول تھا وہاں ایک درخت اگ گیا۔ یہ درخت خوبصورت اور شاندار تھا اور اس پر ایک انوکھا سیب لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر بادشاہ حیرت زدہ ہو گیا۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ نور کا راز اسی درخت اور سیب سے جڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس راز کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ دن رات درخت کے نیچے بیٹھا رہتا اور سیب کو ہی دیکھتا رہتا اور امید کرتا کہ شاید نور کسی شکل میں واپس آ جائے۔ اسی دوران نور کی اصل ماں، جو کہ برسوں پہلے اپنی بیٹی کو جنگل میں چھوڑ چکی تھی، ایک دن شہر سے واپس گاؤں آ رہی تھی۔ وہ سفر سے بے حد تھک چکی تھی اور آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے لیٹی، درخت کا وہ سیب اس کے قریب گریا۔ اس نے اسے اٹھایا اور دل میں سوچا، یہ سیب کتنا عجیب اور حسین ہے، میں اسے گھر لے جا کر اپنے شوہر کو دکھاؤں گی۔ نور کی ماں اور سیب کو اپنے گھر
لے جا کر ایک جگہ رکھا اور اپنے شوہر سے کہا یہ سیب بہت منفرد لگتا ہے، کیوں نہ ہم اسے کاٹ کر دیکھیں، شاید اس میں کچھ خاص ہو۔ نور کا باپ جو اپنی بیٹی کو جنگل میں چھوڑنے کے بعد ہمیشہ پچھتاوے میں رہا، راضی ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے چاقو سے سیب کو کاٹنے کی کوشش کی، ایک حیرت انگیز منظر سامنے آ گیا۔ سیب کے اندر سے ایک حسین اور جمیل بچی نکلی اور وہ تھی نور۔ نور اپنی ماں کے سامنے تھی، لیکن یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ نور کو گلے میں لگا کر رونے لگی۔ اس کے دل میں پچھتاوا اور خوشی اور دونوں کے جذبات تھے۔ نور کے باپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی بیٹی ہے جو سالوں پہلے ان کی غلطیوں کی وجہ سے بچھڑ گئی تھی۔ اب نور کے والدین اسے واپس اپنے گاؤں لے جا رہے تھے، لیکن بادشاہ اور شہانہ کا کردار ابھی بھی باقی ہے۔ بادشاہ کو نور کی موجودگی کا پتہ کیسے چلا، یہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ نور اب دوبارہ اپنے والدین کے پاس آ چکی تھی۔ وہ خوش تھی، لیکن اپنے ماضی کے بارے میں زیادہ کچھ یاد نہیں کر سکتی تھی۔ نور کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی طرح اس کو پالیں گے، اس کی ماضی کو بھول جائیں گے، مگر اللہ کی حکمت کچھ اور تھی اور فیصلہ کیا تھا۔ اسی دوران وہ اللہ والے بزرگ جو نور کو جنگل میں نہ پا کر اس کی پرورش کر رہے تھے، تبلیغ سے واپس آ گئے اور نور کو گھر میں نہ پایا بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ بزرگ نے دعا کی کہ اللہ انہیں نور تک پہنچا دے۔ انہوں نے نور کی تلاش کا فیصلہ کیا اور ہر گاؤں ہر شہر میں جا کر لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ بادشاہ کے محل میں بزرگ کا پہنچنا کئی دنوں تک کی تلاش کے بعد بزرگ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کے محافظوں سے ملاقات کی اور اپنی کہانی سنائی۔ محافظوں نے بزرگ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے بزرگ سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک معصوم بچی کی تلاش میں ہوں جسے میں نے جنگل میں پایا تھا اور اللہ کے حکم سے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ میری بیٹی کی طرح تھی، لیکن وہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے کہا، کیا وہ بچی نور ہے؟ اگر ہاں تو وہ میری بیوی تھی۔ وہ ایک حادثے میں پھول بن گئی اور بعد میں درخت میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی۔ بزرگ نے بادشاہ سے کہا، نور عام انسان نہیں ہے، میں نے اسے خاص دعائیں اور عمل سکھائے تھے جو اسے کسی بھی مصیبت سے بچا سکتے تھے۔ وہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ درخت یا پھل کی شکل میں بدل گئی ہے تو یقیناً وہ بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی امید جاگ اٹھی۔ اس نے بزرگ سے کہا، آپ کے علم اور دعاؤں کی رہنمائی میں ہم نور کو دوبارہ تلاش کریں گے۔ بادشاہ اور بزرگ اپنے پورے محل میں ارد گرد کے علاقوں میں نور کی نشان تلاش کرنے لگے اور ہر درخت، ہر پھل، ہر گاؤں کا جائزہ لیا جانے لگا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں۔ اسی دوران بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک عورت جو حال ہی میں گاؤں واپس آئی ہے، ایک خاص درخت کے نیچے سے ایک انوکھا سیب لے کر گئی تھی۔ بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ درخت اور سیب نور سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ بزرگ نے بادشاہ سے کہا، یہی وہ نشان ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں، ہمیں فوراً اس عورت کے پاس پہنچنا چاہیے۔ بادشاہ، بزرگ اور سپاہی نور کی ماں کے گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا نور کی ماں اور باپ حیرت زدہ بیٹھے ہیں۔ نور اور اس کی ماں ان کے قریب ہی تھی۔ بادشاہ اور بزرگ یہ منظر دیکھ کر خوش اور حیرت میں ڈوب گئے۔ اب نور کی زندگی کئی راز کھل چکے تھے۔ نور نے جب اپنی ماں کو اپنی کہانی سنانی شروع کی تو پورا ماحول خاموش ہو گیا تھا۔ نور کی آواز میں درد اور تشکر تھا، ہر لفظ ایک نئی حقیقت کو یاد کر رہا تھا۔ نور نے کہا، امی، جب آپ لوگوں نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا تھا تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ اندھیرے میں ہر طرف خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے اس آزمائش سے بچا لیا۔ وہ بزرگ جو کہ بہت نیک اور اللہ والے تھے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ نور نے اپنی ماں کو بتایا کہ کیسے بزرگ نے اس کے دین کی تعلیم دی اور اللہ کے بھروسہ کرنے کی تربیت دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور مجھے اپنے بیٹی کی طرح رکھا بھی۔ نور نے اپنی زندگی کے ہر موڑ کا ذکر کیا، کس طرح وہ پھول بنی، درخت میں تبدیل ہوئی اور پھر سیب کے ذریعے اپنی ماں کے پاس واپس آئی۔ یہ سن کر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب بادشاہ کو نور کے ملنے کی خوشخبری ملی تو وہ اسے واپس محل لانے کی تیاری کرنے لگا، لیکن شہانہ جو پہلے ہی نور سے حسد کرتی تھی، اس نے اپنی آخر چال کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک زہریلا مشروب تیار کروایا اور سوچا کہ جب نور واپس آئے گی تو وہ اسے یہ مشروب پلا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ نور نے اپنے والدین کے ساتھ محل میں قدم رکھا۔ بادشاہ نے نور کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ محل میں جشن کا ماحول تھا، لیکن شہانہ کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے جل رہے تھے۔ جب شہانہ نے نور کو زہریلا مشروب پیش کیا تو بزرگ نے فوراً اسے روک دیا۔ انہوں نے شہانہ سے کہا، تمہارے دل میں کینہ اور حسد ہے جو تمہیں برباد کر دے گا۔ اللہ کے ہر ظلم کو دیکھ رہا ہے۔
اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ شاہانہ کام گئی اور اپنی سازش کا اعتراف کر لیا۔ اسی لمحے ایک روشنی نمودار ہوئی اور پورے محل میں پھیل گئی۔ نور نے اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ روشنی ختم ہونے کے بعد شاہانہ کی زبان بند ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے محل سے نکال دیا گیا۔ نور اپنی زندگی میں پیش آنے والی تمام آزمائشوں کو اللہ کی حکمت سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ بادشاہ نے نور کے ساتھ اپنی زندگی خوشی اور سکون سے گزارنے کا عزم کیا۔ بزرگ نے محل میں سب کو نصیحت کی کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اللہ کی حکمت اور انصاف پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ آئے۔ آزمائش انسان کو مضبوط بناتی ہے اور اللہ ہمیشہ صبر اور ایمان والوں کو نوازتا ہے۔ حسد اور نفرت کرنے والے اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، جبکہ خلوص اور محبت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔